السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سورۃ التوبہ، پارہ نمبر 10۔ یہ سورت مدنی سورت ہے اور اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس سورت میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور اس سورت کا دوسرا نام سورت براءت ہے، کیونکہ اس میں مشرکین سے براءت کا اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی ابتدا میں سورۃ بسم اللہ نہیں لکھوائی اور نہ ہی آپ نے پڑھی، اس وجہ سے اس سورت میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اعلان براءت کرتا ہے، یہ بیزاری کا اعلان کرتا ہے۔ یہ سورت، یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں کہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی اور دیگر بعض صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ مکہ میں ان کا عام اعلان کر دیں۔ انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ میں بے لباس طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی ہی اجازت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، بس اب تمہاری مہلت ختم ہو گئی ہے۔ اب تک تمہیں بار بار دعوت دی جا رہی تھی، بار بار سمجھایا جا رہا تھا، لیکن اب ختم ہو گیا۔ اب بس 4 مہینے کی مدت تمہارے پاس ہے۔ کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ بے شک تم غیر معجز لاہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ اس وجہ سے مہلت نہیں دے رہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی کاروائی نہیں کر سکتا، اس میں تمہارے لیے صرف بھلائی ہے، صرف اور صرف تمہارے لیے بھلائی اور خواہی مقصود ہے۔ یعنی 4 مہینے کا وقت ہے کہ اس میں یا تو توبہ کر لو، مسلمان ہو جاؤ، ورنہ تمہارے لیے اللہ نے جو تقدیر اور مشیت میں لکھا ہوا ہے اسے تم ٹال نہیں سکتے۔ اللہ کی طرف سے مسلط ذلت اور رسوائی سے تم بچ نہیں سکتے۔ فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع کر دیں، یعنی حج اکبر کے دن صاف اطلاع کر دیں، اور حج اکبر سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس کو حج اکبر اس وجہ سے اس دن کو کہا جاتا ہے کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر گئے تو جان لو کہ بے شک اللہ کو ہرگز نہیں
عاجز کر سکتے، اللہ کو نہیں ہرا سکتے، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کی، سوائے ان لوگوں کے کہ جن سے تمہارا عہد ہے، معاہدہ ہو چکا ہے مشرکین سے، اور ثم لم ينقصوکم شیئا، اور پھر انہوں نے اب تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور نہ ہی کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ یعنی اگر انہوں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، نہ ہی وہ کسی اور قوم کے ساتھ مل کر تمہیں نقصان، تو ان کی مدد کر رہے ہیں تمہیں نقصان پہنچانے میں، تو جو تمہارا معاہدہ ہے اس کو پورا کرو۔ اسلام نے معاہدوں کی بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جو حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی ان مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر دو، یعنی وہ 4 مہینے جو حرمت کے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اس میں کیا ہے، اس کے بعد اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے ہیں اور نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں یہ لوگ، تو پھر انہیں جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو، ان کی طاق پہ ہر گھاٹی میں جا بیٹھو، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں، اور تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اب تک مہلت دی جا رہی تھی، ڈھیل دی جا رہی تھی، کرنا ہے ایسا کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، لیکن اب کیا ہے، بس اب بہت ہو گیا۔ اب اسلام کی قوت اور طاقت کو دکھانا تھا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا، تو اب کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی، یا تو اسلام میں داخل ہو جاؤ یا پھر رسوا ہونے کے لیے تیار رہو۔ اور اگر کوئی ایک بھی مشرکین میں سے آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اپنے جائے امن تک پہنچا دے۔ بے شک بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اگر یہ کافر آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں تو آپ ان کو پناہ دے دیجیے۔ اور یہ قوم نہیں جانتی کس طرح سے مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے، سوائے ان کے جن سے تم نے پختہ وعدے مسجد حرام کے پاس کیا ہے۔ جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو۔ اللہ تعالیٰ متقین کو اس سے محبت رکھتا ہے، یعنی جو وعدے پورے کرنے والے ہیں وہ لوگ کون ہیں، وہ متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کس طرح سے ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، کہ ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو یہ نہ قرابت داری کا خیال رکھیں گے نہ ہی وعدوں کا خیال رکھیں گے، اپنی زبانوں سے تو تم پر اپنی زبانوں سے تو تمہیں وہ مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں مانتے۔ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا اور اس کے راہ سے روکا، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، یہی لوگ ہیں اس حد سے گزرنے والے۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی دینی بھائی یا دینی بہن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس میں یہ صفات ہونا ضروری ہے، یعنی وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہوں، زکوٰۃ کے دینے والے ہوں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا فَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں، تمہیں برا بھلا کہیں،
تو پھر ان سے لڑائی کرو، بے شک وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یعنی ان کی لا ایمان لہم، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا؟ یعنی جنہوں نے اپنے عہدوں کو پورا کیا ان سے تو لڑنے سے منع کر دیا، لیکن جن لوگوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے ان کے بارے میں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ان سے کیوں نہیں لڑ رہے، اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے۔ یعنی سب سے پہلے انہوں نے کی تھی، تمہیں نقصان پہنچایا تھا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دار الندوہ کی وہ مشاورت کہ جس میں تمام مکہ کے رئیسوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے، قید کرنے یا قتل کرنے کی تجویزوں پر غور کیا تھا۔ تو یعنی اللہ نے فرمایا کہ پہلے انہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ قاتلوہم یعذبوہم واللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ یعنی انہوں نے اتنی تکلیفیں دی ہیں، اتنی تکلیفیں دی تم لوگوں کو، اب ان لوگوں کی باری ہے، اور جب ان لوگوں کی باری آئے گی تو لازمی بات ہے مسلمانوں کو ایک سکون اور تسلی ملے گی۔ پھر فرمایا اور ان کے دل کا غم اور غصہ دور کرے گا، اور جس کی طرف چاہتا ہے رحمت کی توجہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو ولی نہیں بنایا، کسی کو دوست نہیں بنایا، پکا دوست۔ اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں منافقوں کے بارے میں کہہ دیا کہ صرف ایسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے تم اسلام میں داخل نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ ثبوت بھی دینا ہے، جان اور مال سے اپنی قربانی بھی دینی ہے۔ نہیں ہے کسی مشرک کے لیے لائق یہ کہ وہ مساجد کو آباد کریں، یعنی یہ لوگ مسجدوں کو آباد کرنا ان کا کام نہیں تھا، یہ مسجد والوں کے، مسجد میں آنے والوں کے مہمان نوازیاں ضرور کرتے تھے، پانی پلایا کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے، لیکن یہ مساجد میں آباد کرنے کے لائق نہیں ہے۔ شاہدین علی انفسہم، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، یعنی خود ان کی باتیں ان کے کفر پر بتا رہی ہیں۔ یہاں مساجد اللہ سے مراد مسجد حرام ہے، اور جمع کا لفظ یہاں اس لیے استعمال ہوا کہ تمام مساجد کا مرکز قبلہ اور مرکز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح سے، یعنی یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نیکیاں کر لی ہیں تو ہم مساجد آباد کریں گے، مسجد آباد کرنے والے اور لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں آئی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کے پابند و زکوٰۃ دیتے ہوں، الا اللہ ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے، بس یہی لوگ ہیں یقیناً راہ یافتہ ہیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور اس آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں؟ یعنی تم اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے، تم اپنے ساتھ اور بہت سے معبود بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، تو کیا تم ان لوگوں پر کے برابر ہو سکتے جو اللہ کو ماننے والے ہیں قیامت کے دن پر؟
جب انہیں حکم دیا جاتا ہے نکل آؤ جہاد کے لیے فوراً نکل آتے ہیں؟ نہیں. لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں کبھی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو. جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ، اپنے نفسوں کے ساتھ، یہ بہت ہی عظیم ہے درجے کے اعتبار سے اللہ کے پاس، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی، مہاجرین کی کیٹیگری کا ذکر کیا. ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے ساتھ اپنے رب کی رحمت کے اور رضامندی کی اور جنتوں کی، کہ اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نعمتوں والی جنت. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس اجر عظیم ہے. ایمان والو، نہ تم بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو اسلام سے زیادہ عزیز رکھیں. یعنی سگے باپ بھائی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اگر وہ کافر ہیں. اسلام کے لیے اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر، جو اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کافروں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں. کہتے ہیں کوئی انسان حکم اپنا ان کو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہاری بیوی، تمہارے خالق اور تمہاری بیویاں تو تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یعنی اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب، اس کے بیٹوں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. تو یعنی سب سے زیادہ جب محبوب ہوگا تبھی تو تم اہل ایمان ہو سکتے ہو. اور اگر ایسا نہ کیا، یعنی ان ساری چیزوں میں مگن رہ گئے اور بھول گئے اس کو، تو پھر اس دن کا انتظار کرو کہ حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالی اپنا حکم، اپنا فیصلہ لے آئے. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں. حضرت عمر نے کہا بس واللہ اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم مومن ہو. یعنی مومن کے لیے کیا ہے کہ ہر چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت ہونی چاہیے، ہر رشتے سے زیادہ. ذرا سوچئے ہمارے دلوں کا کیا حال ہے، ہماری محبتوں کا کیا حال ہے. ہمیں دنیا کے کتنے رشتے کتنے محبوب ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور اگر دل میں محبت نہیں ہے تو پھر فاسقین لوگ ہیں، کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کو. یہ دنیا اور دنیا کی جو بھی چیزیں سب یہیں کی یہیں رہ جائیں گی،
اور وہاں رہ جانے والا جو ہے وہ انسان کا عمل ہے۔ پھر فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دیا، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں حوازن اور ثقیف رہتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں بہت مشہور تھے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے۔ یہ فتح مکہ کے 18-19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے۔ ان قبیلوں نے بھرپور تیاری کی ہوئی تھی اور مختلف تیر اندازوں کو انہوں نے مختلف جگہوں پر مقرر کیا ہوا تھا۔ ادھر مسلمانوں کو بھی یہ خیال آ گیا کہ آج کم از کم ہم اپنی تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ وہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد تھی، یعنی اللہ کی مدد کے بجائے اپنی کثرت پر ان لوگوں نے آج اعتماد کیا۔ اللہ کو یہ اعتماد یا یہ تعجب یا یہ کلمہ انہیں پسند نہیں آیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب حوازن کے تیر اندازوں نے مختلف جگہوں سے مسلمانوں کے لشکر پر ایک ساتھ ہی تیر اندازی کی، تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو اس دن کو کہ جس دن تمہیں اپنی کثرت پسند آ رہی تھی اور زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی تھی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے لشکر بھیجے، لم تروہا، ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، یعنی فرشتوں کے لشکر، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ یہ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ اپنی رحمت کی توجہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی یہ پسند نہیں کہ انسان ظاہری اسباب پر بھروسہ کرے۔ اصل چیز اللہ کی مدد ہے، اور جب وہ ہوتی ہے تو پھر آپ قلیل ہی کیوں نہ ہو، بہت تھوڑی سی تعداد کے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کی طاقت آپ کے پاس ہے تو پھر آپ ہی غالب ہونے والے ہیں۔ اے ایمان والوں کہ یہ مشرکین نجس ہے، پس اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ بھٹکنے پائیں۔ اب سخت تاکید آ گئی ہے، یعنی یہ وہی حکم جو 9 ہجری میں اعلان براءت کے ساتھ کیا گیا، کہ جس کی تفصیل کیا تھی کہ اگلے سال کہ اب یہ مسجد حرام کے لیے نہیں آئے۔ ورنہ کسی ضرورت سے مشرکین یا دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی کسی وجہ کی وجہ سے تو مسجد میں ہو سکتے ہیں، ورنہ طواف کرنے کے لیے وہ یہاں نہیں آ سکتے، عبادت کرنے وہ نہیں آ سکتے۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اگر چاہے۔ اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل اور خوار ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ ابھی تک کس کا ذکر تھا؟ مشرکین کا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو بھی مخاطب کر رہا ہے کہ یا تو فرما بردار ہو جاؤ، اسلام کو قبول کر لو، یا پھر جزیے پر آ جاؤ، ٹیکس دے کر رہو۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی ریس کرنے لگے
یعنی جیسے وہ کہا کرتے تھے ویسے یہ بھی کہنے لگے. اللہ انہیں غارت کر دے گا. اور کیسے پلٹا جاتے ہیں یہ؟ کیسا ہو سکتا ہے یہ پھرے جائیں پلٹائے جائیں؟ نہیں ہو سکتا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم، کہ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا. عالموں اور درویشوں کو رب بنانا کیا ہے؟ حضرت عدی بن حاتم کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود اور نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویش کو رب بنا لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کو علماء نے جس کو حلال قرار دے دیا اس کو انہوں نے حلال، اور جس چیز کو حرام قرار دے دیا اس کو انہوں نے حرام کر لیا، اور یہی ان کی عبادت کرنا ہے. یعنی اپنے علماء اور درویش کی باتوں کو اللہ کے حکم سے آگے رکھنا، کہ ہمیں پڑھنے سیکھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے علماء اور درویش نے ہمیں بتا دیا ہم بس اسی کو پورا کریں گے، ہم اسی کو مانیں گے، اسی کو پورا کریں گے. یہ بھی کیا ہے؟ ایک قسم یہی ہے کہ اپنے علماء اور درویش کو رب بنا لیا جائے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کا حکم کیا گیا تھا. نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے اس کے، وہی پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے نور سے بجھا دیں. اللہ یأبی اللہ الا ان یتم نورہ، اللہ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گا. اب وہ نور کون سا ہے؟ اسلام کا نور، ہدایت کا نور. اللہ نے ہر ایک تک پہنچانا ہے. اسلام کے جھنڈے کو اللہ نے بلند کرنا ہے، اگرچہ یہ کافروں کو، اہل کتاب کو برا ہی کیوں نہ معلوم ہو. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ان لوگوں پر غالب کر دے، تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے. یعنی اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام آیا ہی غلبے کے لیے ہے. اگرچہ مشرک اس بات کو ناپسند کریں. اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار، کہ اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں. اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذابوں کی خبر دے دیجیے. یعنی جو مال اللہ نے دیا اس مال کو جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ ایک دردناک عذاب ہے. یعنی جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، اس مال کو جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں، تو پھر کیا فرمایا کہ اسی مال سے ان کو تپایا جائے گا. جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گے. اللہ اکبر. انسان کہتا ہے نا مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ مال کیا ہے؟ کچھ بھی اس کا اپنا نہیں ہے، اور نہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر آیا ہے. وہ صرف ایک مسافر ہے اور اس نے یہاں سے چلے جانا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا کہ ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہی مال ہے جسے تم اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا کرتے تھے، جسے تم اللہ کے راہ میں نہیں دیا کرتے تھے اور اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا کرتے تھے. آج وہی مال تمہارے لیے کیا ہے؟ کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے. بے شک یہ جو مہینوں کی گنتی ہے اللہ کے نزدیک، یہ اسنا عشرہ 12 مہینے ہیں. یہ اللہ کی کتاب میں جب سے یہ 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، کس دن سے؟ جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. یعنی اپنی مرضی سے مہینے مقرر کرنا یا اپنی مرضی سے عبادات کے لیے مہینے مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ اللہ نے مہینوں کی گنتی شروع سے لکھی ہوئی ہے، آسمان اور زمین کو بنانے سے لے کر اب تک.
ذالک الدین منہا اربعۃ حرم، اور جس میں سے اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بنا دیے، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں قتال کر کے، ان کی حرمت پامال کر کے اللہ اور کی نافرمانی نہ کرو۔ یہاں سے کیا بات پتہ چلی کہ اللہ کی نافرمانی کرنا بھی اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، یعنی اللہ نے جب واضح انداز میں ہر چیز کھول کر بیان کر دی، اور اگر ہم تب بھی ان باتوں کو نہیں مانیں، ان کو نہیں سمجھیں، تو گویا کہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اور لڑائی کرو مشرکین سے، تمام کے تمام مشرکین سے، جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، یعنی اہل عرب بھی حرمت والے مہینوں میں قتال اور جدال اور لوٹ مار کو سخت ناپسندیدہ سمجھتے تھے، لیکن مسلسل 3 مہینوں تک اس حرمت کا خیال رکھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں ان کی حرمتوں کو پامال کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ اپنی مرضی سے چاہتے آگے پیچھے کر دیتے ان مہینوں کو، حرمت والوں کو۔ اللہ نے فرمایا یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں، اور جو کافر ہیں 1 سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں، اور 1 سال اس کی حرمت والا کر لیتے ہیں، اور اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لے، پھر اسے حلال بنا لیں جیسے اللہ نے حرام کیا، انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں، اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا ہے۔ یعنی اپنی مرضی، وہ کیا کہتے تھے کہ 1 سال حرمت کو خیال کر لیں گے، 1 سال، اور اس کے بعد اگلے سال وہ ان حرمتوں کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، اللہ نے ایسا کہیں حکم نہیں دیا۔ تمام کے تمام سالوں میں یہ مہینے حرمت والے ہی ہیں۔ اے ایمان والو، کیا ہے تمہارے لیے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کی راہ میں کوچ کرو تو تم زمین پکڑ لیتے ہو، یعنی زمین سے بچ جاتے ہو، چمٹ جاتے ہو، اور نکلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگی پر ہی ترج راضی ہو گئے ہو؟ بس یہ جو دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے تو آخرت کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، تھوڑا سا ہی ہے۔ یعنی تم دنیا و ما فیہا میں سمجھ رہے ہو کہ سب کچھ یہی ہے، اور اس دنیا کو کیسے چھوڑ کر جائیں؟ تو جو اللہ نے وہاں تیار کیا نا وہ بہت بہتر ہے۔ یہاں منافقین کا ذکر ہے، مومنین تو کیا ہے، وہ اس حال میں ہوتے ہیں کہ کب حکم آئے اور کب وہ فوراً اس کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے وہ فوراً اس کو فوراً نکل آتے ہیں، اس طرح سے نکل آتے ہیں کہ پھر وہ 1 لمحہ بھی دیر نہیں کرتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد ہوگا نا کہ جب غزوہ کے لیے پکارا گیا، ان پر غسل فرض تھا، وہ ایسے ہی دوڑتے ہوئے چلے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو غسل کروا دیا، اور ان کو غسیل الملائکہ کہا گیا۔ تو جب اللہ کے مومن، پکے سچے مومن جو لوگ ہیں نا، وہ تو انتظار ہی نہیں کرتے۔ اگر تم نے کوشش نہ کیا تو تمہیں اللہ دردناک سزا دے گا، تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل کر لے آئے گا، تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ ہم ہیں تو سب ہو رہا ہے، نہیں، تم نہیں ہوگے تب بھی سب ہوگا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد
اگلی آیت میں فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر ان لوگوں نے، اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے اس کی مدد کی، اس وقت جب کہ اسے کافروں نے اس دیش سے نکال دیا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یعنی آج اگر تم انکار کر رہے ہو اللہ کی مدد کے لیے، نکلنے کے لیے، تو اس وقت کو بھی یاد کرو، اللہ نے اس وقت بھی اپنے پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑا تھا جب وہ غار میں انہوں نے ہجرت کے وقت پناہ لی تھی، اور اس غار میں پناہ لیا اور اپنے ساتھی حضرت ابوبکر سے کہا کہ غم نہ کرو، کہ ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم غار میں تھے تو میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، تمہارے ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی وہ کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں جبکہ ہم دونوں میں تیسرا ہمارا اللہ موجود ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کر دی اور ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند اور عزیز تو اللہ ہی کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، کہ مکمل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تب بھی، اور جہاد کے لیے نکلو اپنے رب کی راہ میں، اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یعنی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے، تم اس بات کو جانتے ہو۔ یعنی اب کیا ہے، ہر حالت میں نکلنا ہے۔ یہاں کافروں کا کلمہ اور ایک اللہ کا کلمہ ہے۔ کافروں کا کلمہ کیا ہے؟ کفر اور شرک کا کلمہ، اور اللہ کا کلمہ توحید کا کلمہ ہے اور اسی کو بلند ہونا ہے۔ اگر یہ جلد وصول ہونے والا مال اور اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو جاتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی ہے۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے، یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں رہنے دیا جائے یہیں پر۔ اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی، بغیر اس کے کہ آپ کے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیں۔ یعنی یہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کیا کر رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاد سے روک دیا جائے، ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم نہ نکلیں، ہم یہیں اپنے گھروں میں ہی رہیں۔ فرمایا کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، یہ مخلص ایمان والے، ان لوگوں کا کیا ہے کہ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے، یہ لوگ کبھی بھی اجازت نہیں چاہیں گے کہ یہ جہاد سے رک جائیں آپ سے۔ یہ تو دوڑ کر جاتے ہیں اور اپنے گھروں کا سارا سامان، آدھا سامان ہی لے آتے ہیں۔ اجازت تو آپ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں اللہ پر نہ ایمان ہے اور نہ ہی آخرت پر ایمان ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک ہی میں پریشان حال سرگرداں ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر کے رکھتے، یعنی کوئی پہلے سے ہی تیار ہو جاتے اس سفر کے لیے جانے کے لیے، لیکن ان کی تیاری تھی ہی نہیں، ان کا ارادہ تھا ہی نہیں۔ لیکن اللہ کو ان کے اٹھ کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت ہی سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا ہے کہ تم تو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، اگر تم میں مل کر نکلنے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے۔ یعنی یہ لوگ، اگر یہاں غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک جو تھا وہ انتہائی گرمی کے موقع پر تھی غزوہ تبوک، اور اس غزوہ تبوک میں یہ نہیں تھا کہ جس نے آنا ہے وہ آ جائے، نہیں، بلکہ سب کو اجازت کہا گیا تھا، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی جو عربوں سے باہر رومیوں کے ساتھ لڑی جانی تھی، اور اس
میں شدید گرمی تھی اور پھل تیار تھے، پکے ہوئے تھے، ہر نعمت میسر تھی، ہر نعمت اپنے پاس میسر تھی، تو اس وقت میں نکل کر جانا بہت مشکل تھا۔ اللہ نے کہا یہ لوگ منافقین آپ سے آ کر اجازت طلب کر رہے ہیں، ہم نہیں آئے، ہم نہیں آئے، آپ سب کو اجازت دے رہے ہیں، اور یہ لوگ اگر چلے بھی جائیں گے نا تو صرف فتنہ اور فساد ہی پھیلائیں گے آپ کے لیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذِنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے ایک تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو، وہ تو فتنے میں پڑ ہی چکے ہیں، اور بے شک دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ اگر آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اگر کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہم تو وہاں موجود ہی نہ تھے۔ یعنی اگر مال غنیمت مل جائے تو کہتے ہیں افسوس، ہم بھی کاش چلے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ ایک مومن کا ایمان کیا ہے، ایک مومن کا یقین کیا ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، خواہ وہ فتح ہو یا شکست ہو، خواہ وہ خوشیاں ہو یا غم ہو، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں ایمان لے کر آنے والے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، وہ بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں، یا تو اللہ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تو منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، کیونکہ بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اب یہاں کیا بات پتہ چلی کہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنا ہے تو فرما برداری کرنی ہوگی، قابل قبول اگر عمل ہے تو وہ ہوگا جو تقوی کے ساتھ کیا جائے گا۔ کوئی سبب ان کے خرچ کے قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور بہت ہی زیادہ کاہلی سے نماز ادا کرتے ہیں، یعنی دکھانے کے لیے تو اٹھتے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور یہ لوگ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں، خرچ تو کرتے ہیں لیکن انتہائی برے دل سے، ان کا دل ہی نہیں کرتا رب کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، بس آپ کو ان کا مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دے، یعنی انہیں یہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے دنیا کی زندگی میں، یہ سب کا سب کیا ہے، یہ سارا مال جو کچھ انہیں دیا گیا بطور آزمائش ہے، یہ سب بطور آزمائش ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں یہ آ جائے کہ یہ بہتر ہے، انہیں اتنا کچھ ملا ہوا ہے، اتنے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے نا کہ ساری کی ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں، تو یہ جو کچھ انہیں ملا ہے یہ آپ کو اچھا نہ لگے، کیونکہ دنیا کی زندگی کا ہے۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جو تیار کیا ہے وہ آخرت کی نعمتیں، آخرت تیار کی ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی ہی میں سزا دے، اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ لوگ ڈرنے والے ہیں، اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سرگھنسانے کی جگہ پا لیں تو اب بھی اس طرف لگام توڑ کر الٹ بھاگ جائیں گے، یعنی یہ میدان سے ہی نکل جائیں گے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں، یعنی ان کی ایک بڑی کوتاہی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کو نعوذ باللہ جو صدقات غنائم کو تقسیم کرنے میں یہ کہتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کیا جاتا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمتیں تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ انصاف سے کام لیجئے، آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو پھر اور کون کرے گا،
یعنی اللہ نے تو مجھے بھیجا ہی انصاف کے لیے ہے، میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ تو یہ آپ پر تقسیم کا بھی عیب رکھتے ہیں کہ آپ انصاف کے ساتھ نہیں کرتے. اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، اگر اس میں سے نہ ملے تو فوراً یہ بگڑ کھڑے ہوتے ہیں. اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور اگر کہہ دیتے کہ اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں. صدقہ صرف فقیروں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دل کو نرم کیا جائے. مؤلفۃ القلوب یعنی جن جو کہ ہیں تو کافر لیکن ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان پر خرچ کیا جائے. اسی طرح غلام آزاد کرنے کے لیے اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں لگے رہنے والوں کے لیے، مسافروں کے لیے، یہ تمام کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ ہیں. فریضۃ من اللہ، فرض ہے اللہ کی طرف سے، یعنی زکوٰۃ فرض ہے. اور زکوٰۃ کن کن کو دینی ہے؟ اس حدیث میں، اس آیت میں ان تمام کا ذکر کر دیا گیا. اور اللہ تعالی علم والا، حکمت والا ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہلکے کان کا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں. یعنی یہ پھر منافقوں کا ذکر کے خلاف ایک بھی کوئی بات انہیں پہنچ جائے تو یہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارا پیغمبر، ہمارا پیغمبر شر اور فساد کی کوئی بات نہیں سنتا. جو بھی سنتا ہے تمہارے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. اور اگر ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے. یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے نا. کیا وہ نہیں جانتے کہ انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم، اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس پہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ رسوائی والا عذاب ہے. یہ آپ منافقوں کے ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتا دے. یعنی ان کا دل اور ظاہر بالکل الگ الگ ہے. ان کا دل الگ ہے اور ظاہر بالکل الگ ہے، اور یہ اسی میں لگے رہتے ہیں، انہی باتوں میں لگے رہتے ہیں کہ اس سے خوف میں رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی صورت آئے اور ان کے سارے دل کے احوال کو کھول کر بتا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو جاننے والا ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے. کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول بھی تمہارے ساتھ مذاق کے لیے رہ گئے ہیں. یعنی کوئی اور نہیں ملتا مذاق کے لیے، تمہیں اللہ اور اس کی آیات ہی مذاق اڑانے کے لیے مل جاتی ہیں. تم بہانے نہ بناؤ، تحقیق تم نے کفر کے اپنے ایمان کے بعد. اگر ہم تم سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے. تمام منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں. یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھی بھلا دیا. اور بے شک منافق ایک فاسق اور بد کردار ہیں. اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہی انہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان پر لعنت ہے اللہ کی اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی. مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، کیا انہیں نہیں دیکھا کہ وہ کتنے زیادہ قوت والے تھے، زیادہ مال اور اولاد والے تھے. پچھلی قوموں کا حال بیان کیا گیا ہم نے پچھلی سورت میں، سورہ اعراف میں تمام قوموں کے احوال سنے تھے نا کہ کس قوم پر کون سے نبی آئے اور کس طرح انہیں ہلاک کیا گیا. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ جو تم سے زیادہ مال اور اولاد میں تھے بس وہ اپنا دینی حصہ فائدہ اٹھا کر چلے گئے. تم بھی اپنا حصہ اٹھا لو، اپنا فائدہ اٹھا لو جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے کے فائدے اٹھاتے ہیں. اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسے انہوں نے کی تھی. یہی لوگ ہیں کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفقات کی.
کہ وہ بستیاں جو الٹا دی گئی تھیں، کس کس طرح سے انہیں عذاب دیا گیا۔ آتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، معاون ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یطیعون اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمانبرداری کرنے والے لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ تعالی رحم فرمائے گا۔ ان قریب بہت جلد اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کا وعدہ مومنوں پر ہے، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کیا ہے کہ ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، پاکیزہ مسکن ہے اور جنت عدن ہے ہمیشگی والے، اور جنت میں اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جنت کی تمام نعمتوں کے ملنے کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضا الہی کی صورت میں ملے گی۔ یعنی جب اللہ ان سے راضی ہو جائے گا تو انہیں ایسا لگے گا سب سے بڑی نعمت تو اب ہمیں ملی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا پھر اسے کسی چیز کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ یہی بڑی کامیابی ہے اے ایمان والوں، کافر اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو، ان پر سختی کرو، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا، یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یعنی غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ 10-12 منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا تھے۔ ان کا منصوبہ یہی تھا کہ وہ حملہ کر دیں، کہ آپ کا کام تمام کر دیں۔ اس کی اطلاع اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو دے دی، اور آپ نے پھر ان سے بچا لیا۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اگر منہ موڑے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دینے پر قادر ہے۔ نہیں ہے ان کے لیے زمین میں کوئی بھی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم صدقہ خیرات کریں گے اور نیکوکار ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس پہ بخیلی کرنے لگے، ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، یعنی مال ہونا اور پھر اس کو خرچ نہ کرنا، یہ بھی منافقت ہے۔ اور پہلے مال کے لیے دعا کرنا کہ اللہ دے گا تو ہم اسی طرح خرچ کریں گے، اور جب آ جائے تو پھر جانا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کہ بے شک اللہ ان کے پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ اور بے شک اللہ غیب کو جاننے والا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں پر تانازنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی ہر ایک اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور کوشش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ جب کبھی بھی جہاد کے لیے پکارا جاتا ہے تو وہ خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے جتنا بھی مال جس کے پاس ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، لے کر آ جاتے ہیں۔ اسخر اللہ منہم، اللہ منافقوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے تو استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی ان کے استغفار قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔
یہ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا ہے. یعنی جس کے پاس ہدایت آ جائے وہ اس کو قبول نہ کرے تو پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پیچھے رہ جانے والے، کون سے پیچھے رہ جانے والے؟ غزوہ تبوک میں، یعنی وہ منافقین جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، جو میدان میں نہیں نکلے، جو غزوہ تبوک کے لیے نہیں نکلے. آپ جب واپس لوٹیں گے تو یہ آپ کے پاس آ کر یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہیں. انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو. کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت سخت ہے. کاش وہ سمجھتے ہوتے، بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں، بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے. بس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو. تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو. ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں. یعنی اتنا سخت. یہ آیت اگرچہ رئیس المنافق عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے. ہر اس شخص کی موت کہ جس کی موت کفر اور نفاق پر ہو، یہ اس میں شامل ہے. اس آیت کے شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت کہ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا، اس کے بیٹے عبداللہ نے جو مسلمان تھا اور باپ ہی کے نام پر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک تو آپ بطور تبرک اپنی قمیص عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفنا دوں. دوسرا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. آپ نے قمیص بھی عنایت فرما دیں. نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے. حضرت عمر نے آپ سے کہا کہ اللہ نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے روکا ہے، آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، یعنی روکا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو اللہ انہیں معاف نہیں فرمائے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ بھی ان کے لیے استغفار کر لوں گا. چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر آئندہ کسی بھی منافق کے حق میں دعائے مغفرت کے لیے سختی سے منع کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ کیجئے کہ وہ عبداللہ بن ابی کہ جس نے تھوڑی سی بھی کسر نہیں چھوڑی آپ کو نقصان پہنچانے میں، ہر موقع پر، ہر معاملے میں، ہر وقت اس نے نقصان پہنچایا. جب جہاں جیسے اس کا زور چلا اس نے نقصان پر نقصان پہنچایا، لیکن آپ پھر بھی اس کے لیے اتنے خیر خواہ کہ میں 70 سے بھی زیادہ اس کے لیے استغفار کروں گا. جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے، آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی اچھے نہ لگے، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں. اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے اللہ پر، ایمان لاؤ، اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجیے، یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر بضد ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، وہ کچھ عقل نہیں رکھتے. لیکن وہ لوگ خود رسول اور اس کے ساتھ یہ ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے بھلائیاں ہیں، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. انہیں کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. اور یہ خانہ نشین لوگ، عذر والے لوگ حاضر ہوتے ہیں، انہیں رخصت دے دی جائے اور انہیں بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں. اب تم ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مال پہنچا دیں. یہ جو ضعیف، کمزوروں اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے اور کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جو نہیں نکل سکتے تھے جہاد کے لیے ان کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو مجبور تھے، جو بیمار تھے یا کمزور تھے، جن کے پاس سواری میسر نہیں تھی، ان کے لیے کوئی حرج نہیں.
لیکن جو سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں گئے ان کو تو ضرور پکڑا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا۔ نیکوکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج اور غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے اور انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ یعنی ایک منافق ہے کہ جن کے پاس سب کچھ موجود ہے وہ نکل نہیں رہے، ایک وہ جو کہ مجبور ہیں، بے بس ہیں، نہیں جا سکتے تھے غزوہ تبوک میں، اور تیسرے وہ جو جانا تو چاہتے تھے لیکن سواریاں ان کے پاس نہیں تھی۔ جب آپ نے سواریوں سے منع فرمایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو جانتے نا کہ کون کس وجہ سے یہاں موجود ہے مدینہ میں۔ بے شک ان لوگوں پر تو راہ الزام ہے اور انہی پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور وہ خانہ نشین رہتے ہیں، اور وہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش، اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حالوں کو بیان کر رہا ہے کہ کون ہے جو قبول کرے، کون ایسے ہیں جن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں منافقوں کے احوال کھول کر بیان کر دیے کہ اس کو مانو اور اس کو قبول کر لو۔ اگر ابھی بھی ایمان نہیں لے کر آگے، پہلے اللہ نے کافرین سے اعلان برات کیا اس صورت میں، پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا، اور اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اب کیا ہے کہ اسلام کے جھنڈے کو بلند ہونا ہے، تو یہ تمام لوگ ہٹیں گے اور صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے، تبھی تو یہ کام ہوگا۔